الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی زبردست مہینہ جو شروع ہو چکا۔ ہمارے یہاں پاکستان میں تو انشاءاللہ العزیز کل روزہ ہے اور باقی ملکوں میں روزہ شروع ہو چکا۔ بڑا ہی زبردست مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو راضی اور خوش کرنے کے لیے یہ مہینہ عطا فرمایا، اپنے بندوں کو پاک و صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا فرمایا۔ اپنے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا فرمایا۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ اے نبی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، تو ظاہر ہے کہ امت جو گناہوں کے اندر پڑی ہوئی ہے، اس امت کی جب صفائی ہو جائے گی، وہ امت پاک و صاف ہو جائے گی، امت کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی کہ میری امت اعلیٰ درجے پر فائز ہوئی۔ تو آپ کو خوشی ہوگی، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا یہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پیارے انداز میں فرمایا اور بڑے ہی شفقت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے میرے وہ بندے کہ جو ایمان لائے ہو، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، جو ایمان لے کر آئے ہو، اے میرے وہ بندے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں، اور یہ روزوں کا فرض کرنا کوئی تمہارے پر بوجھ نہیں ہے، کسی تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں کیا ہم نے یہ روزے فرض کہ تمہارے پر کوئی بوجھ پڑ جائے۔ وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اتنے ہی احکامات دیے ہیں، اتنا ہی بوجھ دیا جتنا کہ وہ اٹھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دیا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ مالک ہیں، خالق ہیں، رازق ہیں، وہ چاہیں تو 2-3 مہینے کے روزے دے دیں اور صبح سے رات تک جو ہے وہ فرما دیں کہ روزے رکھو سوائے 1-2 گھنٹے کے، جیسا بھی چاہیں حکم فرما دیں، اور جیسا حکم فرما دیں ویسا کرنا ہوگا، ویسا کرنا ہوگا۔ بندے کا کام ہی یہی ہے کہ جیسا آقا اور مالک کہہ دیں بس ویسا ہی کرے، ان کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیں، بندے کا کام ہی یہی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسی شفقت فرمائی اور فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور آگے یہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا، دیکھو گھبرانا نہیں، یہ جو روزے ہم نے دے رہے ہیں اسے گھبرانا نہیں، تم سے پہلے والوں پر بھی روزے فرض ہوئے تھے، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور جو پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے ان کا تو دورانیہ بھی طویل تھا، تو انہوں نے بھی روزے رکھے، تو جب وہ رکھ سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں روک سکتے؟ تم بھی رکھ سکتے ہو، اور تمہارا تو دورانیہ بھی ہم نے کم کر دیا، کچھ زیادہ بھی نہیں، کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اور غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک کھاؤ پیو، تو اس لیے گھبرانا نہیں۔ دیکھو تمہارے پہلے والوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے اور تم پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور یہ روزہ جو فرض کیا ہے ہم نے تمہارے اوپر، یہ فرض کرنا، یہ روزہ جو فرض کیا گیا، لازم کیا گیا، یہ اس لیے نہیں کہ تمہیں کوئی بھوکا پیاسا رکھنا مقصد ہے، بلکہ اس لیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، متقی پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے جو گناہ 11 مہینے لگ گئے ہیں ان کی دھلائی ہو جائے، صفائی ہو جائے، اچھی طرح سے صفائی ہو جائے، اور ہمارے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے بندوں کو یہ مہینہ عطا فرمایا کہ جو کوئی یہ مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، روزہ فرض کر دیا گیا، اور جس نے روزے بغیر کسی جو ہے وہ شرعی عذر کے چھوڑ دیے وہ اس کے بعد زندگی بھر بھی رکھتا رہے گا، گنتی تو پوری ہو جائے گی لیکن وہ ثواب اس کو نہ ملے گا، بڑا محروم رہے گا وہ۔ ایسا زبردست مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے خوب انعامات فرمائے، خوب انعامات فرما رہے ہیں اپنے بندوں کو راضی کرنے کے لیے۔ دیکھو گھبرانا نہیں، روزے رکھو، اور ہم تم کو اس کے صلے میں بہت سارے انعامات دیں گے، بے انتہا بے شمار انعامات دیں گے۔
فرمایا روزے داروں کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، چیونٹیاں بھی اپنے بلوں میں دعا کرتی ہیں، جنت کو سجایا جا رہا ہوتا ہے ان کے لیے، اور ان کے لیے جو ہے برکتیں برکتیں اتر رہی ہوتی ہیں، نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں کہ ایک ایک نیکی کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک فرض ادا کریں تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، ایک نفل ادا کریں تو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کتنا ثواب بھی اللہ بڑھا رہے ہیں، ثواب بھی بڑھا رہے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمتی تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے بندوں پر بہت رحیم و کریم ہے، تبھی تو اللہ نے فرمایا کہ ایک طرف روزے کا حکم دیا، اور روزے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں دیکھو روزہ رکھو تو ہم تم کو خوب انعامات دیں گے، خوب انعامات دیں گے۔ یوں بھی تو ہو سکتا تھا کہ فرماتے کہ روزہ رکھو ہمارا حکم ہے بس، لیکن روزہ رکھو اور ہم انعامات بھی خوب دیں گے، خوب انعامات دیں گے تمہیں۔ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا جزا میں خود دوں گا، روزہ میرے لیے، اس کا جزا میں خود دوں گا۔ جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ ساری نیکیوں کے جو ہے وہ صلہ اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ تمام نیکیوں کے عبادات کا جو صلہ ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے دلوایا جائے گا، اور روزہ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ خود اس کا صلہ دیں گے، خود اس کا صلہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اس لیے جو حدیث میں ذکر کیا گیا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت کہ جب افطار کرتا ہے تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کا حکم پورا کیا اور بھوکا پیاسا جو رہا اور اب اللہ تعالیٰ نے مجھے انواع اقسام کی نعمتیں عطا فرمائی، اس وقت خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی اس کو اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی، تو رب سے ملاقات کے وقت جو خوشی ہوگی وہ یہی خوشی ہوگی اس کو کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو صلہ دیں گے، اس روزے کا صلہ دیں گے اللہ تعالیٰ، تو پھر جو ہے وہ اس پر وہ خوش ہو جائے گا، راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا، دیکھے گا۔ کیونکہ روزہ ایک ایسی زبردست عبادت ہے کہ جس میں ریاکاری جو ہے وہ شامل نہیں، اس میں ریاکاری نہیں ہے۔ دوسری عبادات کے اندر کہیں نہ کہیں شبہ تو پیدا ہو سکتا ہے۔ نماز ہے، نماز آدمی پڑھتا ہے، ظاہری طور پہ نظر آتی ہے، تو ذرا سا ایک شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب اس دکھاوا ہے، اس کو دوسروں کو دکھا رہا ہے کہ جب لوگ مجھے دیکھیں گے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح سے حج ہے، حج کر آ رہا ہے، تو ذرا سا اس کے دل میں آ سکتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ میں حاجی ہوں، آتے جاتے ہوئے نظر آتا ہے کہ حج کر کے آتا ہے، اور دوسری عبادت بھی سامنے نظر آتی ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے متعلق کسی کو پتہ نہیں کون روزے دار ہے کون نہیں ہے، یہ تو اس روزے دار، اس بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے، ایک راز ہے۔ اس لیے اس میں تو ریا شامل ہی نہیں ہو سکتی، اخلاص ہی اخلاص ہے اس کے اندر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کا اجر میں خود دوں گا، اور اللہ تعالیٰ کیا اجر دیں گے یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کیا اجر دیں گے، کیا اجر وہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے یہ ماہ مبارک جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس ماہ مبارک کو غفلت میں نہ گزاریں۔ اول روزہ رکھا جائے، اول روزہ رکھا جائے، پوری کوشش کی جائے۔ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو کچھ مریض بھی ہیں اور وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب بڑا دل چاہ رہا ہے روزہ رکھنے کا، لیکن کچھ بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اور کہتے ہیں کہ دل چاہ رہا ہے اور ہم روزہ رکھیں گے، عہد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے۔ میں نے کہا کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو پورا کرا دیں گے۔ اور بالآخر پر ایسا ہوتا ہے کہ جب رمضان آتے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں اور پھر آگے کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو پورے روزے بھی رکھ لیے۔ کیسے رکھ لیے؟ ہمارا کام روزے رکھنا ہے، اللہ کا کام پورا کرانا ہے۔ اللہ نے کتنی آسانی فرمائی، تم روزے رکھ لو، پورا ہم کرا دیں گے، پورا ہم کرا دیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ پورا نہیں کراتے؟ یہ کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، اپنے بندوں کو سمجھا رہے ہیں۔ ایام معدودات، چند دن، صرف چند دن ہے، 30 دن نہیں، 29 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، یہ نہیں کہا اللہ نے۔ حالانکہ ہوتا ہے 1 مہینہ ہی ہے، 29-30 دن ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے جو الفاظ قرآن مجید میں ہے وہ ایام معدودات، گنتی کے دن، گنتی کے دن ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ روزہ جب آتا ہے، رمضان جب آتے ہیں اور بس یوں آئے اور گئے، پتہ بھی نہیں چلتا، پتہ بھی نہیں چلتا، ایسا لگتا ہے کہ بس چند دن ہی روزے رکھے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہی پورا کراتے ہیں، ورنہ ہمارے اندر کوئی طاقت قوت نہیں ہے کہ ہم روزے پورے کر لیں۔ ہم سے تو 2 گھنٹے بھوکا نہیں رہا جا سکتا، پیاسے نہیں رہا جا سکتا۔ عام دنوں میں دیکھ لیں کہاں کوئی جو ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اتنا روزانہ روزہ رکھتا ہو یا بھوکا پیاسا رہتا ہو۔ اس گرمی کے اندر اس کو پیاس بھی لگتی ہے مسلسل، لیکن جب رمضان آتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک
مشق کرائی جا رہی ہے اطاعت کی کہ دیکھو جیسا ہم کہہ رہے ہیں ویسا کرو بس. مقصد بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، مقصد جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری ہے. اطاعت اور فرما برداری کی ایک عادت ڈالنا ہے کہ روز رمضان کے بعد پورے 11 مہینے جو ہے وہ تمہاری ایک عادت بن جائے کہ ہمارا حکم صرف روزہ نہیں ہے، صرف روزہ ہی ہمارا حکم نہیں ہے. شریعت کا حکم صرف ایک روزہ ہی نہیں ہے، اور بھی احکامات ہیں، اور بھی احکامات ہیں. نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، پردہ بھی ہے، اور بہت سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. قرآن مجید میں بھی ہیں، احادیث میں بھی احکامات دیے گئے ہیں. تو یہ ایک مشق کرانا ہے کہ دیکھو جس طرح تم روزے کے اندر مشق کر رہے ہو، ہم کہہ رہے ہیں کہ رک جاؤ کھانے سے، سحری کے وقت ہم نے کہا رک جاؤ، بس تم رک گئے. اگر تمہارے ہاتھ میں گلاس بھی ہے، منہ کے پاس جا رہا ہے، تم نے کہا نہیں حکم آ گیا، وقت ہو گیا صبح صادق کا، معلوم ہو گیا تمہیں رکھ دیا. نہیں، اللہ نے منع فرما دیا. افطار کی چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، ایک سے ایک چیزیں رکھی ہوئی ہیں. گرمی کا روزہ ہے، 18 گھنٹے اور 16 گھنٹے کا روزہ رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد شدید قسم کی پیاس بھی لگ رہی ہے. تمام چیزیں سامنے موجود ہیں، لیکن ابھی حکم نہیں ہوا، ابھی غروب آفتاب نہیں ہوا. کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، کھاتا بھی نہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ چلو ایک گھونٹ پی لوں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ چلو ایک کھجور کا دانہ ہی میں کھا لوں تو کیا ہو گیا، اب تو 2 منٹ تو رہ گئے. ایسا نہیں کرتا. کوئی تنہا بھی بیٹھا ہوا ہو، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، تب بھی وہ انتظار کرتا ہے کہ جب میرے رب کا حکم آئے گا تب میں کھاؤں گا. اور ادھر حکم آتا ہے، ادھر فوراً مجھے وہ کھانا شروع کر دیتا ہے، فوراً کھانا شروع کرتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اطاعت اور فرما برداری. یہ اطاعت اور فرما برداری یہ صرف روزے میں نہیں ہے، یہ تو مشق، روزے کے اندر مشق کرائی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ بعد میں بھی ہوگی. ایسا ہی تمہیں بعد میں بھی کرنا ہے کہ ہماری طرف سے ایک ندا دینے والا جب ندا کرے حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، تو تم ایسے ہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نماز کے لیے پہنچ جاؤ. جیسے تم نے روزے میں، سحر میں اور افطار میں ایسا کیا، ایسے ہی تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نماز کے لیے آ جاؤ. اسی طرح سے اور دوسرے احکامات کا جب حکم دیا گیا، تمہیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں ایسا حکم دیا گیا، بس تمہیں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا، ہمیں تو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا، بس اسی احکامات پر جو ہے وہ عمل کیا جائے. یہی ہے کہ جیسا کہہ دیا ویسے ہی کر کے دکھایا جائے. ایمان والے مرد اور مومن ہوتے ہی وہی ہیں کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول جس کام کا حکم کر دیں، بس وہ اس میں اپنا کوئی اختیار نہیں نکالتے، اپنا کوئی اختیار نہیں نکالتے. کروں کہ نہیں کروں، ابھی کروں کہ بعد میں کروں، تھوڑا کروں کہ زیادہ کروں، ایسا نہیں. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. کسی بھی ایمان والے مرد اور مومن کے لیے جائز ہے ہی نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا حکم کر دیں تو اس میں وہ اپنا کوئی اختیار نکالے کہ ابھی کروں کہ بعد میں کروں، تھوڑا کروں کہ زیادہ کروں. یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ کروں کہ نہ کروں، یہ اختیار ہی نہیں. بس جیسا کہہ دیا ویسے ہی کر دیا. بس بندے کا کام ہی یہی ہے کہ جیسا کہا گیا ویسے ہی کیا جائے، جیسے ہم روزے میں کرتے ہیں. تو یہ مشق کرائی جا رہی کہ دیکھو جس طرح تم روزے میں یہ کام کر رہے ہو تو روزے کے بعد بھی ایسا ہی کرنا، روزے کے بعد بھی ایسے ہی کرنا. روزے کے بعد یہ مت کر دینا کہ ہم نے حکم دیا نماز کا تو تم بھاگ رہے ہو کہ نہیں ابھی نہیں بعد میں پڑھیں، ایسا نہ ہو. اسی طرح اور بہت سارے احکامات، اس میں پھر تم ایسا مت کرنا. یہ مشق کرائی جا رہی ہے. تو جس نے رمضان کے اندر صحیح معنوں کے اندر اللہ کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اس کے حکم پر چلا اور جس طرح روزہ رکھنا چاہیے تھا ویسا اس نے روزہ رکھا، تو اس کو خود ہی محسوس ہوگا کہ رمضان کے بعد 11 مہینے اس کے اثرات آئیں گے کہ جہاں جو حکم اس کے سامنے آئے گا اللہ کا وہ فوراً عمل کرے گا، اس میں کوتاہی غفلت نہیں کرے گا، تاخیر نہیں کرے گا، فوراً کرے گا. شرط یہی ہے کہ روزہ ویسے ہی رکھا جیسا روزہ رکھنے کا حکم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے سے قریب کرنا چاہ رہے ہیں کہ آ جاؤ قریب ہو جاؤ. چند دن ہے، صرف چند دن ہے، تمہیں یہ بھی انعامات دیں گے، ایسے بھی دیں گے، وہ انعامات، بہت انعامات. نیکیوں کا بھی بڑھا دیا گیا کہ 70 گنا اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا. یہ بھی فرماتے کہ میں ہی تمہیں صلہ دوں گا، میں ہی تمہیں صلہ دوں گا. پھر آخرت میں جو ہے وہ یہ صلہ لیتے ہوئے روزے کا، اللہ تعالیٰ سے صلہ لیتے ہوئے اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا، اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا. ایسے انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ماہ مبارک کے اندر مل رہے ہیں. کتنا زبردست مہینہ. ایک شب قدر بھی اللہ نے دے دی اس مہینے کے اندر کہ جاؤ تمہیں ایک شب قدر بھی ہم دیتے ہیں کہ جس دن تو سارے ایک بخشائے ہو جائیں گے، بخشائے ہوں گے. جو دعا کرے گا، جو عبادت میں لگے گا ہم سب کو بخش دیں گے. مغفرت عام ہو رہی ہے مغفرت. بازار لگ گیا نیکیوں کا کہ آ جاؤ لوٹو، نیکیاں لے لو.
اب کون ہے غفلت؟ تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں مغفرت عام ہو رہی ہے، جہاں دھلائی ہو رہی ہے، صفائی ہو رہی ہے، عام ہو رہا ہے، اللہ اپنے سے قریب کرنا چاہ رہے ہیں بندوں کو کہ آ جاؤ مجھ سے قریب ہو جاؤ، تعلق جوڑ لو، پکا کر لو، اللہ ماننے کو راضی تیار ہے، اللہ ماننے کو تیار ہے کہ بندہ مجھے بس مان جو ہے وہ اس طرح میرے سامنے توبہ کر لے، استغفار کرے، مجھے منا لے، بس کسی طرح سے منا لے، اللہ تیار ہے۔ اس کے باوجود بھی بندہ اگر غفلت میں وقت گزار دے، یعنی ساری نیکیاں جو ہے وہ بھی ثواب بھی مل رہا ہے، مغفرت بھی عام ہو رہی ہے، اللہ راضی ہو رہے ہیں، ماننے کو تیار ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ غفلت میں وقت گزار دے، روزہ بھی نہیں رکھے، اور روزہ رکھے بھی اگر لیکن گناہوں کو نہ چھوڑے، جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض روزے دار ایسے بھی ہیں کہ جن کو ان کا روزے جو ہے وہ کھانے بھوکے پیاسے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا روزے کے اندر، روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہیں۔ تو غفلت میں جو گزار دیں تو تبھی تو فرمایا کہ جبرائیل امین آئے اور انہوں نے 3 بد دعائیں دیں، اس میں ایک یہ بھی تھی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے باوجود بھی اس کی مغفرت نہ ہو، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی۔ تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل امین جو تمام پیغمبروں کے پاس گئے، ان کی بد دعا، اور تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے انسب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، وہ بد دعا کتنی بڑی ہو جائے گی۔ حقیقت ہے کہ جہاں مغفرت عام ہو رہی ہے، جہاں اللہ قریب کر رہے ہیں بندے کو، وہاں بندہ بھاگ جائے تو یقیناً وہ تو تباہ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے روزے کا جو حکم دیا گیا تو روزے کو ضائع نہ کیا جائے، روزہ ضرور رکھا جائے۔ بہت سے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں صرف اپنے کچھ نشہ کرنے کے چکر میں، کوئی کام میں مصروف ہے کہ جب ہم تو کام کرتے ہیں، دھوپ ہے، گرمی ہے، اس میں ایسا نہ کریں۔ یہ مواقع بار بار نہیں آتے، اب 1 سال کے بعد پھر آئے گا، زندگی موت کا پتہ نہیں، اس لیے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور دوسری چیز کہ اس کے اندر، اس ماہ مبارک کے اندر رات کے قیام کو ثواب کی چیز قرار دیا گیا، ثواب کی چیز، سنت موقدہ تراویح کو سنت موقدہ قرار دیا گیا، تراویح بھی بالکل نہ چھوڑیں، اس کا پورا اہتمام کیا جائے۔ جو اس سے پہلے جو سلسلہ چلا اس پروگرام کے اندر، اس میں تراویح کی بہت مسائل بھی ذکر کیے گئے، اور تراویح پڑھنے کی طرف زور بھی دیا گیا کہ بھائی اس کو چھوڑے نا۔ بہت سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، بعض لوگ 3 روزہ 6 روزہ 10 روزہ پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تراویح میں قرآن مجید کا ختم کرنا ایک سنت، اور شوال کے چاند تک تراویح پڑھنا پوری ایک سنت ہے۔ اس کا پورا اہتمام ہونا چاہیے تراویح کا، اس کو بھی نہ چھوڑیں، بالکل پورا اہتمام تراویح کا ہو۔ اس کے علاوہ جتنے نوافل ہیں ان کا اہتمام کریں کہ ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر مل رہا ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت، کہ یہ قرآن مجید اسی ماہ مبارک میں نازل ہوا، شب قدر میں نازل ہوا، اس کی تلاوت کا خوب زیادہ اہتمام کریں۔ اس سے پہلے یہ باتیں بھی ذکر ہوئی کہ ہمارے اکابرین کا معمول تو ایسا تھا کہ روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے، روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے رمضان کے اندر، بعض دو بھی قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے متعلق ہے کہ وہ 61 قرآن مجید ختم کرتے تھے رمضان۔ چلو ہم کمزور ہیں تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس مہینے میں 3 قرآن مجید ختم کر لیں، ہر عشرے میں 1، اور آخری عشرے میں اعتکاف ہے تو اس اعتکاف میں آ جائیں تو اس کا ثواب بھی بے انتہا، اعتکاف کے اندر اللہ سے اور قربت حاصل ہو جاتی ہے، شب قدر جو ہے اس کا تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس اعتکاف میں آ کر 3 قرآن مجید ختم کر لیں، 3 دن کے اندر 1 قرآن مجید ختم کر لیں، اس طرح کر لیں، جتنا زیادہ کر سکتے ہیں۔ تلاوت کے اندر بہت ثواب ہے، بہت ثواب، آنکھوں کو بھی ثواب مل رہا ہے، کانوں کو بھی ثواب مل رہا ہے، زبان کو بھی ثواب مل رہا ہے، ہاتھوں کو بھی ثواب ہے، دل و دماغ کو بھی ثواب مل رہا ہے، ساری اعضاء جو ہے وہ عبادت میں مشغول ہو، سب اعضاء عبادت میں مشغول ہے۔ تو یہ روزے جو رہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیے، اور ایسے زبردست دیے ہیں۔ رمضان کا مہینہ دیا، اس میں ایک شب قدر بھی دے دی ہے، اور یہ بھی اللہ نے بڑے پیارے انداز میں فرما دیا، دیکھو گھبراؤ نہیں، تم سے پہلے والوں کے بھی دیے تھے، تمہارے لیے بھی دیے، تمہارے لیے آسانی کر دی ہے، اور چند دن ہے، اور چند دن ہم خود ہی گزار دیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تقوی حاصل ہو جائے، ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے کہ ابھی اللہ کو منانے کا وقت ہے اور اللہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب بندہ ماننے کو تیار ہو اور اللہ ماننے کو تیار نہ ہو، وہ موت ہے، کہ موت آ جائے گی اور پھر آدمی تیار ہو تو پھر کیسے؟ تو اس وقت تو عمل کا میدان بند ہے۔ اس لیے تقوی مقصد ہے کہ روزہ رکھ کر تقوی آ جائے۔ تقوی یہی ہے کہ اللہ کا قرب مل جائے، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے،
ہر آدمی پریشان نظر آتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے کام کے راستے کھل جائیں، ہمارا کام آسان ہو جائے، رزق میں برکت ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے ہمارے رزق میں برکت ہو جائے، ہمارے کام میں برکت ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا تقویٰ کے ذریعے سے یہ چیزیں حاصل ہوں گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو تقویٰ اختیار کر لے گا اس کے لیے جو ہے وہ راستے کھول دیے جائیں گے، اس کے راستے کھول دیے جائیں گے، اس کو مشکل سے نکالا جائے گا، آسانی میں داخل کر دیا جائے گا۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اس کو رزق دیا جائے گا جہاں اس کو گمان بھی نہیں جائے گا، ایسی جگہ اس کو رزق دیا جائے گا۔ ہر آدمی چاہتا ہے اس کو رزق ملے، اس کے رزق میں برکت ہو، مال ملے اس کے پاس، اور اسی طرح سے کام اس کا آسان ہو جائے، ہر آدمی یہی چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیا کہ تقویٰ حاصل ہو جائے گا، یہ سب چیزیں مل جائیں گی۔ اور تقویٰ یہ کہ ہمارے ساتھ تعلق ہو جائے، اور جب رب کے ساتھ تعلق ہو جائے، خالق کے ساتھ تعلق ہو جائے، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں رہا، پھر تو ساری چیزیں مل جائیں گی، ساری چیزیں۔ دنیا کے اندر آدمی ایک بڑے سے بڑے وزیر کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے، بلکہ بڑے وزیر کے ساتھ ایک وزیر کے چپراسی کے ساتھ بھی تعلق کو جوڑ لیتا ہے تو خوش ہوتا ہے، میرے تو بہت سارے کام نپٹ جائیں گے، بہت سارے کام بن جائیں گے میرے، میں اس سے کہوں گا یوں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، جبکہ نہ اس وزیر کا پتہ، نہ اس چپراسی کا پتہ، زندگی موت کا پتہ نہیں، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ کب رہے کب نہ رہے، معزول کر دیا جائے، اس کا پتہ نہیں، پھر بھی بڑا آدمی خوش ہوتا ہے اور اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاتا ہے اسی پر۔ اور جبکہ رب اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے مالک ہیں، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہی ہمیں پال رہے ہیں، اور انہی کے پاس ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے، وہ جب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعلق مضبوط کر لو تو ہم تمہارے سارے کام بنا دیں گے، تو بندہ وہاں کمزوری دکھا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ماہ مبارک جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کو غفلت میں نہ گزاریں، غفلت میں نہ گزاریں، اس کو روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، نوافل کا اہتمام ہو، اور اسی طرح سے جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار کا اہتمام ہو، جہاں کام کرتے ہوں، ملازمت ہو، کاروبار ہو، وہاں کسی کو کوئی بھی تکلیف نہ پہنچائیں، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آدمی جتنی بھی عبادت کرتا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، لیکن اگر ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے تو عبادت بیکار ہو جاتی ہے، عبادت بیکار ہو جاتی ہے۔ روزہ بھی رکھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، گانے بھی سن رہا ہے، اور ڈرامے فلمیں بھی دیکھ رہا ہے روزہ رکھ کر، تو عبادت بیکار ہو گئی۔ شوگر کا مریض ہے اور اس نے دوائیں بھی لی ہوئی ہیں شوگر کی، روزانہ دوا کھا رہا ہے، اس کو جو ہے ڈاکٹر نے جو ہے وہ تاکید کر دی کہ روزانہ آپ نے یہ گولی کھانی ہے، روزانہ وہ کھا رہا ہے، لیکن گولی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو بھی میٹھا آ رہا ہے وہ سارا میٹھا بھی کھا رہا ہے، خوب کھا رہا ہے، خوب کھا رہا ہے، اور پھر کہتا ہے جناب میں دوا تو کھا ہی رہا ہوں، تو میٹھا کھا لیا تو کیا ہو گیا؟ تو جب یقیناً ڈاکٹر اس کو تنبیہ کرے گا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اتنا میٹھا بھی کھا رہے ہیں تو دوا کیسے اثر کرے گی آپ کو، نقصان ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ وہاں آدمی بڑا احتیاط کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو شوگر ہو یا دوسرے امراض ہوں جس میں احتیاط کی جاتی ہے، اس میں وہ کتنا احتیاط کرتے ہیں، بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے روزے کے اندر بھی احتیاط کی جائے، روزے میں بھی احتیاط کی جائے کہ کوئی گناہ جو ہے وہ ہم سے نہ ہو، کوئی گناہ ہم سے نہ ہو۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی سماعت کی حفاظت کریں کہ جہاں کام کرتے ہیں کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ مستورات روزے رکھتی ہیں وہ پردے کا اہتمام کریں، غیبتیں نہ کریں، غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جب ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو پھر روزے کے فوائد حاصل ہوں گے، پھر وہ تقویٰ حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے سحری اور افطار سے متعلق بھی ذکر کیا گیا کہ سحری میں تاخیر ہے، کہ آخر وقت میں سحری کھائیں۔ بہت سے لوگ پہلے کھا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں، تو فجر کی نماز، کہ رمضان میں بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں، یا تو قضا کرتے ہیں جماعت چھوٹ جاتی ہے، فجر کی نماز جو ہے وہ سحری کھا کے سو گئے، وہ جماعت رہ گئی۔ عصر کی نماز میں افطاری کے خرید و فروخت کر رہے ہیں، وہ رہ گئی۔ غروب افطار میں مغرب کے وقت جو ہے وہ افطاری کرتے کرتے وہ نماز رہ گئی۔ اسی طرح سے کہیں افطار پارٹی میں گئے، واپس آتے آتے تو عشاء کی نماز جو ہے وہ رہ گئی۔ ایسا نہ ہو، بڑا اہتمام ہونا چاہیے فرائض کا، فرض نماز کا اہتمام ہو، جماعت کے ساتھ اہتمام ہونا چاہیے۔ تو اس لیے بہت زیادہ اہتمام کر کے اور خیال کر کے جو ہے وہ روزے رکھیں۔ اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت میں وقت گزر جائے اور بعد میں پھر ہم جو ہے وہ نادم ہو، پشیمان ہو کہ ہائے وقت گزر گیا، اب آئندہ انتظار کریں۔ آئندہ کس نے دیکھی ہے، کس کو کیا پتہ زندگی موت کا، آج ہے کل نہیں ہے۔ اس لیے جو وقت اللہ نے دیا اس وقت سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ افطار میں تعجیل کہی گئی کہ جیسے ہی وقت ہو جائے جلدی کرو۔ اور کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ کی مشابہت نہ ہو، کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں اور جو ہے وہ سحر میں تعجیل کرتے ہیں، سحری نہیں کرتے، مشابہت نہ ہو۔
تو مشابہت سے بچنے کے لیے کہا گیا یہود و نصارہ کی، تو روزے کے اندر ہر طرح کی جو ہے وہ غیر مسلم کی مشابہت سے بچیں، اپنا حلیہ درست کریں، اپنی وضاقتہ درست کریں، عجیب عجیب سے بات بنانا یا اس طرح سے لباس رکھنا اور روزے بھی اس کے اندر چل رہے ہوں، تو غیر مسلم کی مشابہت بھی کر لی اور روزے بھی چل رہے ہوں، تو پھر وہ روزے کے اثرات اور ثمرات حاصل نہ ہو سکیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور محترم دوستوں اور بزرگوں، آج آخری ہمارا یہ پروگرام ہے، اس پروگرام کے اندر میں نے پوری ایک بات ذکر کر دی جو شروع سے آج تک چلی آ رہی ہے، اور تقویٰ ہے کہ تقویٰ حاصل کرنا، اور تقوی کے فوائد بتا دیے کہ راستے کھلیں گے، اللہ ہم سے راضی ہوں گے، رزق بھی ملے گا، کام بھی بنتا چلا جائے گا۔ اس تقوی جو ہے، اور تقوی کے لیے روزہ رکھوایا جا رہا ہے، اس تقوی کے لیے اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے روزہ رکھوایا جا رہا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہم اپنی طور پہ کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کام پورا کرا دیں گے۔ نماز کی ادائیگی ہے، فرائض ہیں، جماعت کے ساتھ ہے، اسی طرح سے نوافل ہیں، تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، اور سب سے اہم بات گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اسی درسقرآن.com کے جو ہے وہ پیج پر جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر دوسرے پروگرام جو ہیں وہ جاری رہیں گے، اس پروگرام کو آپ اسی سائٹ پر جو ہے وہ درسقرآن.com پر آپ دیکھ سکیں گے اور سن سکیں گے، جس میں ہمارے پاس بڑے بڑے علماء کرام جو ہیں وہ بیان فرمائیں گے۔ اور یہ خصوصیت ہمارے اس ملک کی ہے کہ اور دوسرے ملک میں بھی لوگ روزے رکھ رہے ہیں، لیکن روزے کی اہمیت، اس کی فضیلت اتنی زیادہ بیان نہیں ہوتی۔ یہاں علماء کرام لگے ہوئے ہیں، بیان فرما رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ صحیح معنوں میں روزے رکھ لیں، اس سے فائدے حاصل کر لیں۔ اسی لیے اس ویب سائٹ پر، اور اسی ویب سائٹ پر درسقرآن.com پر ہی آپ کو یہ پروگرام ملے گا، آپ کو اپنی فیس بک پہ نہیں ملے گا، آپ کو جو ہے وہ اسی درس قرآن کی جو ہے وہ سائٹ پر جو ہے وہ درس قرآن کے فیس بک پر اسی سائٹ پر آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو یہ جو ہے وہ رمضان مبارک کے اندر یہ تمام علماء کرام آپ کو ملیں گے، جس میں مفتی سعد پراچا ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، مفتی عبدالرحمن مدنی ہیں، مفتی عبدالقادر ہیں، مفتی محمد زبیر ہیں، مولانا عدنان کاکا خیل ہیں، اسی طرح بہت سارے علماء کرام ان کے پروگرام ہیں، اور اسی ہی ویب سائٹ پہ پورے اشتہارات بھی لگا دیے گئے ہیں جس میں ان کے اوقات بھی ذکر کر دیے گئے ہیں کہ ان اوقات کے اندر یہ بیان فرمائیں گے، آپ ان کو سنیے اور دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں اور اس پر عمل کیجیے تاکہ ہمارے رمضان المبارک کے پورے جو ہے وہ فوائد اور ثمرات جو ہے وہ حاصل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے اور جو ہے وہ صحیح معنوں میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت طاقت اور قوت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔